والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نویت سنت الاعتکاف. تمام احباب مسجد میں بیٹھتے وقت یہ نیت فرما لیا کریں انشاءاللہ جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے نیکیوں کا سرمایہ ہم سب کو ملتا رہے گا. درود پاک کی فضیلت سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. رحمت عالم ساقی کوثر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. من صلی علیہ مئۃ مرۃ فی یوم. جس خوش نصیب کو یہ سعادت ملی کہ اس نے 100 مرتبہ میری ذات مبارک پر درود و سلام پڑھا. قد اللہ لہو مئۃ حاجہ. 100 حاجات اللہ اس بندے کی پوری فرمائے گا. پھر فرما منہا 70 منہا لآخرتہ و 30 منہا لدنیاہ. 70 حاجتیں آخرت کی پوری ہوں گی، 30 دنیا کی اللہ کریم پوری فرمائے گا. زبان نبوت میں فرمان رسالت میں شک نہیں ہے. ہر ایک کی توجہ اور عشق اور ذوق اور خلوص جس قدر ہو اتنا ہی دنیا کے اندر اسے نوازا جاتا ہے. محبت سے ایک بار پھر پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. کلام اللہ کی جس آیت کو آج کے اس مختصر نشست میں موضوع سخن بنایا وہ ہے قیامت کے دن کے گواہ. اس دنیا کے اندر اللہ نہ کرے جب کوئی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس پر فلاں بھی گواہ فلاں بھی گواہ. اور عدلیہ بھی ہمارے محترم جج صاحبان بھی جس وقت کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو گواہوں کی شہادتوں پر ان کی گواہی میں فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. ایک دن اللہ کریم نے پیشی کر رکھا ہے قیامت کا، جس کو سورہ الحمد میں سورۃ الفاتحہ میں ذکر کیا. اللہ کریم نے کہ مالک یوم الدین. پہلے اللہ رب ذوالجلال نے الحمدللہ رب العالمین کل تعریفیں اس اللہ کی جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے. پھر اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. علماء نے فرمایا رحمان جو صفت ہے اس کا تقاضا دنیا کے ساتھ ہے، رحیم کے صفت کا جو تقاضا ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے
وہ اللہ جس کی حمد و تعریف بندہ نماز میں حالت قیام میں کرتا ہے، نمازی کو یہ خیال آئے کہ میرا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے، شاید کہ شیطان اسے برگلائے، گناہ پر دلیر کر دے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کر دے گا، بخشا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ معاف کرتا بھی ہے، بخشتا بھی وہی ہے، لیکن اس نے اگلے جملے میں تعارف کروایا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی اس دنیا کے اندر مت کرنا، اس مظلوم کی آہ دنیا میں بظاہر کوئی ثمر نہ دلائے تو محشر میں تیری تباہی کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان اطہر سے محشر کے میدان میں جو گواہیاں پیش آنی ہیں، اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ترین زبان سے بزبان قرآن، بذریعہ قرآن اللہ کریم نے وہ پہلے ہی بیان فرمایا۔ قیامت کے دن 8 گواہیاں جن کو قرآن کریم میں اللہ کریم نے ذکر فرمایا وہ ہونی ہے۔ 8 شہادت ہے، اتنے تو دنیا 2 ہی کافی ہونی ہے، تو اتنے 8 گواہیاں ہو سکیں، تو 8 تو معاملہ بد بھی سکتا ہے، لیکن 8 وہ نے جڑے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی گواہی بندہ ذہن میں بٹھائے، اتنے تو رشوت بھی دیتی جا سکتی ہے، گواہ خریدے بھی جا سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، عدلیہ تک فیصلے جناب سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے فیصلوں کے لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا، قیامت میں سب سے پہلی گواہی وہ زمین کی ہوگی۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، جس پر رہتے ہیں، جس کی پشت پر ہم چلتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، صبح اور شام اسی زمین پر بسر ہوتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرما کر اس زمین پہ کھلم کھلا جھوٹ نہیں دے رکھا۔ خالق لم یزل نے زمین کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زمین کی سماعت بھی ہے، دن قیامت کے زمین کی گواہی بھی ہو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ رب ذوالجلال نے مکمل طریقے سے اس چیز کو بیان فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جب قیامت کا ہوگا تحدث اخبارہا، یہی زمین خبریں دے گا، اللہ کریم کی عدالت میں گواہی دے گی زمین۔ یہ زمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت کرنے کے بعد میرے پاک رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی گواہی کیا ہوگی، زمین کیا خبریں دے گی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مرد و عورت نے جو کچھ زمین پر کیا ہوگا، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں زمین اس دن گواہی دے گی۔ اللہ کریم اس بندے نے، اس بندی نے زمین پر، مجھ زمین کی پشت پر، سینے پر، میری پیٹھ پر، اللہ کریم یہ تیرا بندہ اتنا عرصہ تک رہا اور اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں تیری نافرمانی کی تھی، میں زمین اس پر گواہ ہوں۔ زمین نو کیڑی رشوت دے سکتے ہیں کہ قیامت نو گواہی نہ دے گا؟ ہے کوئی سارے کو بولو تو صحیح۔ جس گواہ کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، یہ زمین اتھے تو جناب مرلے تے انچا تے فٹاں تے لڑائیاں ہوندیاں نہیں، عدالتاں بھریاں پئیاں جناب، دو کے زمین تے قتل و غارت، غریب کا بازار گرم، اور جناب والا کتنی انسانی جانوں کا ضیاع، لیکن یہی زمین دن قیامت گواہی دے گی اللہ کی عدالت میں،
مالک تیرے اس بندے نے فلاں وقت فلاں موقع پر میری پشت پر رہتے ہوئے تیری نافرمانی کی تھی، اس دن زمین کی گواہی کو ایکسپٹ کیا جائے گا، ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الملی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگوں کے گزرے، ان کی عادت مبارکہ میں شامل تھی جب وہ رستوں پہ چلا کرتے تھے تو ہر رستے پر ذکر اللہ کرتے ہوئے گزرتے، جب کبھی بھول جاتے تو دوبارہ آتے، دوبارہ اسی رستے پہ چلنا شروع کر دیتے۔ فرماتے شیطان نے مجھے ذکر اللہ بھلا دیا ہے، لہذا میں اس رستے پہ چل کر ذکر اللہ اس لیے کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا جناب یہ چلتے پھرتے ذکر اللہ، کہا میں نے سنا ہے دن قیامت کے یہ رستے گواہ بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شجر و حجر برگ و ثمر کو اپنی نیکیوں کا گواہ بنا لو، برائیوں کا گواہ نہ بناؤ، نیکیوں کا گواہ بناؤ، تاکہ دن قیامت کے تمہاری اچھائی کے لیے گواہی دینے والے زیادہ ہوں۔ لیکن یہ رستے بھی گواہ، پہلی گواہی زمین کی، دوسری گواہی راستے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ راستے دن قیامت کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، مالک تیرا بندہ فلاں گزرا تھا، گزرتے گزرتے اس نے تیرا نام لیا، گزرتے گزرتے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی تھی، میرے اللہ گزرتے گزرتے اس نے فلاں نیکی کر لی، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تیری گواہی بھی قبول، یعنی اچھائی کی گواہی بھی قبول ہوگی، برائی کسی کی ہے تو اس کی گواہی بھی اللہ کے دربار میں جو گواہی دینے والی شے ہے وہ قبول ہوگی۔ خالق لم یزل کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری گواہ، تیسری گواہی، تیسرا گواہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لیل و نہار ہے، دن اور رات ہے، جن میں ہم سانس لے رہے ہیں، شب و روز ہے، ان کی گواہی ہے قیامت، اللہ کی عدالت پہ گواہی پیش کریں گے۔ مالک لم یزل رات کی تاریکی میں تیرے بندے نے اٹھ کر فلاں نیکی کی، ہم اس پر گواہ۔ رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے تھے اس نے موبائل پر جناب والا کیا کچھ دیکھا، ہم اس پر بھی گواہ، دن بھی گواہی، رات کی گواہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دربار پروردگار میں تیسری گواہی ہے جس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ وہ اچھائی کی ہو تو اچھائی کے ساتھ بندے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اگر برائی کی ہو تو برائی کے ساتھ بندے کے لیے جہنم کا سبب بن جائے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھی گواہی، یاد رکھا ہے 8 سبق، کتنی گواہیاں؟ ٹوٹلی 8 کرنی ہے کتنی ہیں؟ اصل 3 سن لیں گے۔ تو چوتھی گواہی کیڑی شاید ہے؟ کرامن کاتبین دی، اندر جان دے اسم کرامن کاتبین نال تعارف ہویا، اسی ملاقات ہوندی ہے کرامن کاتبین تے نال نے ہن بھی بیٹھے نے، کیمرے شمرے لے کے بیٹھے نے، تصویراں بنا رہے ہیں، پوری مووی ویڈیو تیار ہو رہی ہے۔ بالکل قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، بے شک تم پر ہم نے نگران مقرر کیے۔ اتھوں دے نگران نوں تو خریدیا جا سکتا ہے، وہ پیپرائیں تو جدوں ہوندے نا ایک سپریٹینڈنٹ ہوندا ہے جناب کو دے کئی نگران ہوندے نگرانی کردے، لیکن میں دیکھیا اکثر جناب والا نگران نال دنیا دے کئی پیپر دے وچ نگران نال ملی بھگت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دے اے فرشتے جتنی نگرانی فرما رہے ہیں نہ یہ رشوت لیتے ہیں اور نہ یہ مسٹیک کرتے ہیں۔ خلاق لم یزل نے ارشاد فرمایا کرامن کاتبین، اے میرے معزز عزت دار فرشتے، عزت والے، یعلمون ما تفعلون، کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم دیا، اور یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اسے یہ جانتے ہیں۔ نیکی اصل کر رہے ہو یہ تائیں جان دن، برائی کر رہے ہو یہ تائیں جان دن، نیکی والا اس پاس ہے تو برائی والا اس پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں کا ارادہ کر لیا کرو، نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بڑھ کے فوقیت رکھتا ہے۔
کہا بعض اوقات عمل تک بندے کو مہلت نہیں ملتی، لیکن نیکی کی نیت ہو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے کہ میرے بندے نے ارادہ تو کیا تھا لیکن پہنچ نہیں پایا، تقدیر نے مہلت نہیں دی۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ رحم مادر میں آتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی تقدیر لکھتا ہے 120 دنوں بعد، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے، خوش نصیب ہے بد نصیب ہے یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ادھر دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ملتا ہے 2 فرشتے نگران مقرر ہو گئے، 2 فرشتے نگران۔ ایک اور قول میں نے یہ بھی پڑھا کہ ہر بچہ جو ابن آدم کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بوقت تولد ایک فرشتے کی تخلیق بھی ہوتی ہے، ایک شیطان بھی آتا ہے۔ شیطان کو حمزاد بولتے ہیں اور فرشتہ ملک میں سے ہے۔ فرشتے کی ڈیوٹی ہے اس کو نیکی کی طرف مائل کرے، اور شیطان کی یہ ڈیوٹی ہے جناب والا کہ وہ برائیوں کی طرف اسے اکساتا رہتا ہے۔ خیر اور شر خلاق کے لم جدل نے جمع فرما دیے، پھر فرما فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ امتحان گاہ میں آیا ہے، تیرا پیپر شروع ہے یار، یہ کیسا پیپر ہے جو بالکل 1400 سال پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ بھی فرما دیا اور بیان بھی کر دیا کہ سوال یہ ہیں جواب یہ ہے۔ حالانکہ دنیا کا دستور ہے پیپر ذرا سا لیک ہو جائے کینسل ہو جاتا ہے کہ نہیں، لیکن آج تک اس پیپر کو تو کوئی کینسل نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کے سوال یہ ہیں، ان کی تیاری میں جواب یہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتہ اسے نیکی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اب اس کی مرضی ہے دی مندے وہ جڑی وچوں اسا دینا میرا ایک دل آتا ہے نہیں کرا آدھے نا تو ایک دل آتا ہے نہ کرا، وہ جڑا دل تے ہکو ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ سورہ احزاب کا اللہ کریم فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی سینے میں 2 دل رکھے ہی نہیں۔ لرجل من قلبین 2 دل نہیں رکھے اللہ نے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ پھر اساں محاورے دے طور تے کیوں آدھے میرا ایک دل آتا ہے کہ میں کر لاں دوجا آدھا نہیں، دل ہکو ہے، لیکن اس دل تے 2 چیزاں کنٹرول کر رہی ہیں، خیر بھی شر بھی۔ نیکی کی طرف تو آئے گا تو اجر والا رستہ اختیار کر لے گا، اللہ تیرے لیے اس رستے کو سہل کر دے گا۔ برائی کی طرف جائے گا تو اس کے لیے تو اللہ کریم نے بیان کیا، حضور نے دعائیں بھی سکھائی ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ حدیث کے الفاظ قرآنی آیات میں بھی ذکر ہوا، اللہ کریم نے فرمایا پناہ مانگ لیا کرو ہمزات الشیاطین، یعنی وہ جو شیاطین کی اولاد جو بندے کو گمراہ کرنے پر ہر وقت تلی رہتی ہے۔ فرمایا کوئی بندہ بے خوف نہ رہے، ڈر رہے ہمیشہ۔ حضرت منصور بن عمار سریعت رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی کاملوں کے گزرے ولی عبد الملک بن مروان نے اپنے دربار میں بلایا اس شیخ کو، اللہ کے ولی کو، کہا ایک سوال ہے جناب، سال دی مہلت دینا، جواب سال تو بعد بے شک لیا کے دے، لیکن جواب ٹھیک ہونا چاہیے۔ حضرت منصور بن عمار نے ارشاد فرمایا بادشاہ وقت چلو سال دی مہلت دے رہے ہو، سوال تو دسو کہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دسو کہ سب تو بڑا عقل مند کون ہے تو سب تو بڑا جاہل کون ہے۔ حضرت منصور بن عمار شاہی محل سے نکلے، ابھی چند ہی قدم چلے تھے، آپ واپس پلٹ پڑے۔ عبد الملک بن مروان کے دربار میں دوبارہ آیا، انہوں نے کہا جناب سال دی مہلت دیتی ہے تو سال 2 قدم چل کے پیچھا پرت آئے، جواب مل گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں جواب مجھے مل گیا۔ آپ نے پوچھا کہ جناب والا سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟
اور سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو جواب یہ ہے سب سے بڑا عقل مند کائنات انسانی میں وہ شخص ہے جو نیکی کرے بھی پھر بھی اس کی ذات سے ڈرتا رہے۔ فرمایا یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے، نیکی کرے مگر اس سے ڈرتا رہے۔ یہ عقل مند بندے کی پہچان اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نیکی کرے پھر ڈرے کیوں؟ اچھا فرمایا ڈرے اس وجہ سے وہ جڑا نال ہے فرشتے دے نال خیر اور شر کا جھگڑا چونکہ یوم ازل سے چل رہا ہے، ڈرتا رہے مالک کہیں جو مجھے بہکا نہ دے، میرے نفس پر میرے دل پر غالب نہ آ جائے، ڈرتا رہے اس ارادے سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ داناؤں کی دانائی میں سے اللہ نے یہ بندے کو دانائی کی ایک بات عطا کی کہ یہ سب سے بڑا عقل مند شخص ہے جو نیکی کر کے پھر بھی اس کی ذات سے کرے۔ اس کا کیا اچھا سب تو بڑا جاہل کون ہے؟ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو گناہ پر دلیل ہوتا پھرے پھر بھی توبہ کی طرف نہ آئے، مزید گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا جاہل انسان ہے کیونکہ اس کو ہدایت کا رستہ، ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں مل رہی۔ فرمایا یہ جاہل انسان ہے، قیامت والے دن اللہ کریم 8 گواہیاں پیش کرے گا، ان 8 گواہیوں میں سے چوتھی گواہی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ قرآن سچا ہے، رب رحمان بھی سچا، قرآن کا بیان بھی سچا، تو اسا مڑ کیڑی گل تے آدے جناب اوسن قبراں تو اوسن قبراں، قرآن نے تو ہر شے دس چھوڑی۔ یہ اگلی آیت جڑی میں پڑھی ہے تے وچ اللہ کریم نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیکوکاراں واسطے جنت دی نعمتاں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو جڑے بدکار نے انہاں واسطے میں جہنم تیار کیتی ہے۔ گویا نیکوکاروں کا اجر بھی بیان کر دیا اللہ رب ذوالجلال نے، اور برائی کرنے والے کے لیے برائی کی سزا بھی بیان کر دی۔ میں نوجوانوں تو سنیا ہونا کہ جی مولوی بخشے گئے تو اسا سب تو پہلے جنت میں سن، میں کہ پترا رستہ بنا سی ایسا بنے ہوئے رستے دے پچھو آوے سی انشاءاللہ۔ ایسا ہوتا ہے بندے آدھا ہاں تو بولو تو صحیح، نیکوکار بندے بیٹھے ہو، بے شک میرا حسن ظن ہے اللہ کریم ہم سب کو ایک نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں والی جنت میں صرف نیکوکار ہی جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، گناہگاروں اور بدکاروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ خالق نے اس یوم الدین کا تعارف کروا، فرما لوگ پوچھتے ما ادراک ما یوم الدین، او قیامت کا دن کدوں آئے گا تو کیوں جہاں ہوئے گا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کسی دی حکومت باقی نہیں رہنی اس دن، صرف والامر یومئذ للہ، اللہ دی حکومت ہوگی اس دن۔ پاک پروردگار اللہ رب ذوالجلال ہی کی حکومت ہوگی۔ اچھا 4 گواہ تسے سن لیں، 5 سنو، 5 تن دے نام دے سکتے، 4 گواہیاں سننی ہیں، میں نماز تو بعد سننی ہیں بھی نہیں تو کیا ہوگا؟ 4 گواہ جو قیامت میں ہوں گے، تو میں نے اس نے سنیا کہ بھئی کہڑے کہڑے ہیں، تو 5ویں نبی علیہ السلام نے قرآن نے بیان کیا، وہ بندے کا خود اپنا نامہ اعمال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اچھا ایک فرشتے کو حکم ہوگا بھئی ٹھنڈی ہوا چلا دے، اہل جنت کے جو پروانے ہیں نا جنتی ویزے وہ اصحاب زمین کو دے دو، اور ایک فرشتے کو حکم ہوگا بڑی سخت تند و تیز ہوا چلا، جو جہنمی ہیں ان کے جہنم کے ویزے ان کے ہاتھوں تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اڑتے ہوئے نامہ اعمال بندوں کے ہاتھ میں تھما دیے جائیں معاشر کے میدان میں۔ فرمایا ہر ایک کو مل جائے گا پروانہ، یہ جنت والا ہے جیسے سجے ہاتھ چ آ گیا
جنت کا ویزا ہے، سیدھا پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں. جس کے بائیں ہاتھ میں آیا جہنم کا ویزا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. حکم ہوگا بندے پڑھ لے کتاب، تیرے تے کوئی زیادتی تو نہیں ہے، تجھ پر کوئی ایسے ہی تیرے کھاتے میں کوئی جرم لکھ تو نہیں دیا گیا. کفا بنفسک اليوم، آج تو ہی خود اپنے حساب کے لیے کافی. اس دن بندہ کیا کہے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن میں ذکر کیا وَقُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب مجرم لوگ کتاب کو دیکھیں گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اس وقت کلیجے تال جائیں، کہیں گے یا لیتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. کیوں جی کتاب میں نپائی گئی ہے، پکڑائی گئی ہے. لا یغادر صغیرہ، اس میری نکی تو نیکی جب بدی وہ بھی نہیں چھوڑی حتیٰ کہ ذکر ہے، یعنی نیکی دا بھی ذکر ہے تو برائی دا بھی ذکر ہے. ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی. ولا یظلم ربک احدا، اس رب نے کسی ایک پہ بھی ظلم نہیں کیا. لا یظلم ربک احدا، یہ پانچویں گواہی ہو جائے گی. چھٹی گواہی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کو سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ نور 18واں سپارہ قرآن میں اللہ کریم فرماتا ہے اس دن گواہی دی جائے گی زبان سے. بڑی توجہ میں تو ایک حدیث رسول اس کو سناتے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی فرمایا کہ بندہ پر صراط عبور کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لیکن پیٹ کے بل گھسیٹ کر اندازہ لا سکتے ہو پیٹ کے بل جے پورے سپیڈ سکی ہو نہیں گھسیٹتے ہوئے آواز قدرت آئے گی، اقرار کر لے جرمندہ میں تنوں کوئی صراط عبور کرا دیں. ڈر جائے گا، دہل جائے گا، یک خیال آئے گا اچھا جی خطر کرتا ہوں، آکھے گا یا اللہ کیتا ہے کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل صراط عبور کرا دیا جائے گا. حضرت امامہ باہلی فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے روک کے کھڑے ہیں کھلو گاؤ حالے اگلا ویزا کو نہیں ملے، رک جا، رک گئے. اللہ کریم فرمائے گا اقرار کر جرموں کا جنت میں داخل کر دوں. ہون سوچ پہ جائے گا یہ پکڑیا گیا، اب چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کر لیا اقرار نہ پھر تو پکی جہنم میرے مقدر ہے. پھر تو ہی نپنا ہے ملائکہ دی پولیس نے تو سیدھا دوزخ دے ڈر جائے گا. انہی سوچوں میں گم کھڑا ہوگا. قربان جائیے اس نبی دے علم غیب تھے. قیامت یہ منظر پیش آنا ہے. سونے نبی نے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے ساریاں خبریں پہلے سنا دی. پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈر جائے گا. آخر کہ نہیں مالک میں تو کوئی جرم کیتا ہی کوئی نہیں، سروں مڈوں مکر جائے گا، انکار کرے گا نہیں کیا میں نے. اپنی شان کے مطابق شان قدرت والا مسکرات ہے نہیں کیتا. زبان فرشتے ہو مہر لا دے ہو گنگ ہو جاتے گنگ ہوگی. اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم سورہ یاسین. اللہ کریم فرماتا ہے زبان پر مہر سکوت لگا کر بولا ہاتھ بول. اس نے کیا بتائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک اور آیت میں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. جلد ایک ایک روحاں ایک ایک بال گواہی دے گی اللہ اس فلانا کام کیتا ہے، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. یہ گواہ، یہ کون سا گواہ ہے؟ چھٹا. یہ کیڑا گواہ ہے؟ چھواں گواہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک روئے سے جب اس کے خلاف گواہی آئے گی جیڑا کوئی یہ بولے گا قرآن نے 1400 سال پہلے اس کے بولن دا وہ نقشہ بیان کیا. آخے گا لما شہیدتم علینا، تساں کیوں بولیں دے ہو میرے خلاف؟
تو آدھی راحت سکون آسائش کے سکھ واسطے میں دنیا اللہ دی نافرمانی کی تھی آج میرے خلاف پہ بولے تھے لما شہدتم علینا، تو اعضائے انسانی خود بول پڑیں گے اور اس وقت آواز کیا آئے گی؟ وہ جو گواہی دیں گے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، قالوا پورا جسم بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ساری کوئی مجال ہے وہ گنگیاں تو گلا کراوے وہ گلا کرنو تیار ہیں، یہ تو مالک دی مرضی اس قوت گویائی عطا کیتی ہے، اساں سارے تیرے خلاف گواہ۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا جسم انسانی کسی انسان کے خلاف گواہ بن کر جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، سناؤ بچوے سان پورا جسم انسانی ہوئے گواہ۔ دراصل وجہ یہ ہے غفلت کی، شیطان ہمارے دلوں پر قبضہ اس لیے کر چکا، ہم قرآن کریم سے دور ہو، ہم نے قرآن کریم کو معاذ جناب اللہ جس لئے کوئی مرتا ہے اس لئے چلے قاری صاحب ختم قرآن چاہیے دیہاڑی اتنی مدرسے کتنے بندے آنے قاری صاحب ختم چاہیے لے قاری صاحب کی کرے ہوئی لکھ لیندہ ہے ساؤ ختم قرآن کا سوال لیندے نہیں، انہوں پتہ ہے اس پیو واسطے کل واللہ کلی نہیں پڑھنی تو جناب اللہ میرے لکھن نال کے میں قاری صاحب تو پوچھے ایک باری میں کہ بلائی اتنے ختم جو دن دن دھڑا دھڑ فرما رہے ہو، اتنے عطا فرما رہے ہو، بڑے بھی نہیں فرما قاری صاحب ایک باری سورہ یاسین پڑھی لے تو 25 ختمہ کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ہاں جی بولو تو صحیح ہے، اور جس نے اپنے والد کے لیے خود ایک رکوع نہیں پڑھنا تو پھر اس کے لیے ایسا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا بندہ ہے، اس قرآن کریم کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، قیامت میں یہی قرآن اس وقت اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور قرآن کریم کی گواہی سورہ فرقان میں اللہ کریم نے ذکر فرمائی کہ اللہ کریم اس وقت قرآن کیا کہے گا، مالک کائنات وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اے وہ بندے نے جنہاں میں قرآن تو دوری اختیار کی تھی، یہ قرآن دی گواہی بھی سارے خلاف آ جاوے نجات ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گواہ 6 گواہ تو بعد ایک 7ویں گواہی اور شان والے دی 8ویں گواہی، 7ویں گواہی کی شان والے دی مگر اس کو اتلے شان والے دی گواہی ہے، 7ویں گواہی کس کی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے بیان فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ابو موسیٰ اشعری بیان فرماتے ایک رات تلاوت کی ڈیمانڈ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ابو موسیٰ اشعری تمہیں نغمہ داؤد میں سے ایک لحن داؤدی کی صورت میں اللہ نے حسین ترین آواز عطا فرمائی، سناؤ نا سانو قرآن۔ فرما میں حقیقی غلام دی مجال آقا غلام کیسے سید الانس بن جان خود صاحب قرآن کے آگے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرما میرا حکم ہے پڑھ اللہ کا قرآن، فرما میں نے تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میری نظروں نے عجب نظارہ دیکھا، میں نے دیکھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان نبوت سے آنسو رما دما، اور حضور ہجیاں لے لے کر آنسو بہا کے فرما رہے ہیں ابو موسیٰ اشعری اس آیت کو پھر پڑھ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ فرماتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ، اس امت کو لیا ہر امت پر گواہ، ہر امت پر گواہ، آدم کی امت پر امت محمدی گواہ، نوح کی امت پر امت محمدی گواہ، ابراہیم کی امت پر امت محمدی گواہ، جناب زکریا کی امت پر امت محمدی گواہ، موسیٰ کی امت پر امت محمدی گواہ، عیسیٰ کی امت پر امت محمدی گواہ۔ زمانہ ایک کوئی بولو تو صحیح،
آدم کا زمانہ اور نوح کا زمانہ اور زکریا اور یحییٰ ابراہیم اور اسماعیل ادریس کا زمانہ نہ رلے گواہی نہیں رلتی. ایسا ہے جناب اللہ کو شہادت تو مقبول ہو جاتی ہے، وہ گواہی نامقبول ہوتی ہے. بندہ گواہی کے لیے وقت پر موقع واردات پر موجود ہی نہ ہو. دنیا کی کوئی عدالت اس عدالت کو اس گواہی کو ایکسپٹ کرتی نہیں. آج آدم کی امت پر امت مصطفیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ شریف کی آیت پھر پڑھ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اعتراض بن جائے گا معاشر کے میدان میں. نہ آخرے اللہ صحیح آئے تو ہانی کوئی نہ ہو. یہ کیسی گواہی ہے؟ انہوں نے ہمارا زمانہ پایا ہی نہیں ہے، سارے خلاف گواہی کھڑے دینا. اللہ کریم فرمائے گا آنا میرے شان والے پیغمبر محمد ہمارے بڑی شان والے. محبت نال پڑھ لو محمد ہمارے بڑی شان والے ارض و عجم میں بڑی آن والے. آقا شان والا نبی تیری امت کو امتیں جھٹلا رہی ہے، تو بھی سچا. میرے حبیب تیری امت کی گواہی بھی سچی. اپنی امت کے دفاع میں خود بول گواہی. سونے نبی جس وقت اللہ کی عدالت میں مقام محمود پہ جلوہ فروز کر اللہ کی کرسی عدالت کے دائیں طرف کھڑے ہو کر شفاعت کے لیے ہدایت اٹھائیں گے، حضور جلوہ فرمائیں گے. وہ امام اہل سنت نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن. ایسا دن ہر بندہ تھر خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پورے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. سونے نبی تشریف لے آئیں گے. یا اللہ میری امت کی گواہی آدم کی امت نے ریجیکٹ کر دی. یا اللہ فلاں امت نے فلاں امت نے فلاں امت نے دلیل کیا؟ کہیں گے زمانہ ایک نہیں، ہم پہلے گزر گئے، یہ بعد میں آئے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ نے فرمایا یہ امتیں گزر چکی، ان سے بعد والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بعد والوں سے ان کے بارے میں لا تسألون سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کی مرضی بن رہی ہے یہ یار کی امت ان پر گواہی دے. تمہارے کو کی دلیل ہے؟ امت محمد کی دلیل ہے. تمہارے کو کیوں گواہی تو سنتی ہونا کیا سا اس زبان تو سنیا ہے جس کو سن کے اسا اللہ پر ایمان لے آنا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے. لہذا جیسے اللہ کی وحدانیت کی گواہی مصطفیٰ کی زبان سے سن کر ہم نے دی ہے، ہم نے سنا ہے آدم کی امت کی گواہی، اس لیے ہم دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ میری امت سچ پئی آندی ہے. جیڑا کچھ انہاں آکھیا ہے انہاں امتاں دے بارے انہاں میری زبان تو سن کے فرمائے. میں بیان کیتا ہے انہاں تائیں خبریں سنائی ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری گواہی پہ اللہ دی گواہی آئے. خبردار ساری امتیں خاموش ہو جاؤ. آج 8ویں گواہی مجھے اللہ کی ہے. تسائیں کرتوت کیتے ہیں، میں اللہ بھی گواہ ہاں تسائیں کیتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو امامہ باہلی کی وہ روایت جو میں پیش کر رہا تھا اس بندے آکھیا میں کیتے ہی کوئی نہیں. اللہ کریم فرمایا نہیں، اقرار کر جنت عطا کرائیں. جس وقت جلد وجود جسم بدن انسان خلاف گواہی دے گا اللہ فرمائے گا محمد آکھے گا یا اللہ چھوٹے چھوٹے کیتے ہیں. کیا کہے گا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ میں کیتے ہیں. ڈرے گا
یہ حدیث رسول کی کتاب میرے سامنے کھلی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈر ڈر کے کہے گا اللہ سے یہ چھوٹے موٹے ہو گئے ہیں. اللہ کریم فرمایا نہیں، سیدھی گل کر تینوں جنت عطا کر. بات سیدھی کر، سچائی بول دے. اسد کو ینجی بلکہ کو یولد. دنیا چ میرے نبی فرمایا کہ ہمیشہ سچ بندے نو نجات دلانا، جھوٹ ہلاک کردا ہے. لہذا اج محشر دے دن چلو ایک سچ بول دے. حالانکہ وہ جانتا ہے وہ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے، وہ جانتا ہے وہ پروردگار ہے، علیم الخبیر ہے، علیم بذات صدور ہے، مگر اس کے باوجود اس کی شان رحیمی کا تقاضا جو بن گیا اس انداز میں اس بندے سے آج سوال کرنے کا. رحمت والے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ کریم فرمایا چلو چھوٹے موٹے جڑے کیتے نہیں نا او فلانے تے تین توبہ دی توفیق مل گئی ہے. آج میری رحمت کا تقاضا ہے جڑے جڑے گناہاں تے تو توبہ کیتا ہی نا میں سارے گناہ مٹا کے میں جنت دے اتنے محل اگر نہیں اللہ صحیح میں بڑے بڑے کیتے ہیں. اللہ کریم فرمائے گا ابھی تو چھوٹوں کا اقرار کر رہا تھا، ابھی بڑے بڑے گناہ حل کرے گا مالک. میرا نام آیا مال میرے سامنے کھلا ہوا، جرم بڑے بڑے کیے گئے. میں نے معافی میں جملہ مانگی تھی، تخصیص نہیں کی تھی صغیرہ اور کبیرہ کی کہ یہ میرے چھوٹے گناہ ہیں، یہ میرے موٹے گناہ ہیں. اللہ میں ہر جرم سے دنیا میں معافی مانگ کے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے اچھا حالانکہ جانتا ہے جو کچھ یہ کر چکا، توبہ بھی جانتا ہے اور توبہ کی قبولیت کو بھی جانتا ہے. دراصل نبی علیہ السلام کی امت کو قیامت کے میدان میں یہ منظر دکھا کر اپنی شان رحمت دکھا رہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے معافی مانگ کے دنیا سے آ جائے میں ایسا رب ہوں رحیم ودود غفور ودود لغفور ودود. قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہ دو جگہ پر یہ چیز بیان فرمائی. فرمایا میں رحیم بھی ہوں ودود بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں ودود بھی ہوں. ودود کا معنی یہ ہے سب سے زیادہ چاہنے والا. ودود کا معنی سب سے زیادہ چاہنے والا، محبت فرمانے والا. اللہ کریم نے فرمایا جتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں سلو کر لے دنیا میرے نال. یہ 8 گواہ حسن قیامت میں ہماری 8 گواہیاں ہوں گی، مگر ان گواہوں سے بچنے کے لیے ایک حل ہے، وہ ہے توبہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے توبہ. میں سب کو زمین کو بھی بلا دوں گا، فرشتوں کو بھی یہ بات بلا دوں گا. یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. وہ جی نامہ اعمال کی کتاب تیار کی ہے نا وہ یہ مٹوا دے گا. ہاں ایک تو کام ہے کہ میرے تو معافی مانگ کے آ جائے، مجھ سے معافی مانگ کے آ جائے، شرمندہ ہو جائے. اچھا معافی منگن واسطے کوئی ٹائم ہے بنو اس بھرے اجتماع کو دس سکتا ہے کہ ساری زندگی اتنی باقی ہے کر صاحب رڑے ہو سائیں تو کہاں توبہ شوقہ بتا سکتا ہے؟ تو ایک سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. پتہ چلے آپ فرمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گھڑی ڈر ڈر کے معافی مانگنی چاہیے. اللہ کریم سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے. اللہ کریم میرے اور آپ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کو قیامت والے دن ان تمام گواہیوں سے بچا کر اللہ کریم اپنی رحمت کرم اور عفو کرم اور درگزر والا معاملہ